نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مقدس سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں اور جو لوگ لغو چیزوں سے بچتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج جب ہم اپنے معاشرے پر اور نوجوانوں کے حالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ چیز بطور خاص دکھائی دیتی ہے کہ آج ہمارے نوجوان اپنے اوقات کو لایعنی اور بیکار کاموں کے اندر خرچ کرتے ہیں اور دیر دیر تک ایسے کاموں کے اندر مشغول رہتے ہیں جن سے ان کا نہ کوئی دین کا نفع ہوتا ہے اور نہ ہی کسی طریقے کا کوئی دنیاوی نفع ان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے بڑے غور و فکر کی بات ہے۔ وقت جو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ زندگی جو عطا کی ہے، ہمیں زندگی کو لایعنی کاموں میں، بیکار کاموں میں، غیر ضروری کاموں کے اندر خرچ کریں، یہ چیز ایک مسلمان کے شایان شان ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر جن چیزوں کے بارے میں ذکر ہے کہ قیامت کے روز، قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان میں سے ایک چیز زندگی بھی ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ جب تک 5 چیزوں کا بندہ جواب نہیں دے سکتا تب تک اس کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جس کا انسان سے سوال ہوگا وہ اس کی زندگی کے بارے میں ہے کہ زندگی کو کس کام میں خرچ کیا۔ پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اپنے اوقات کو لایعنی چیزوں میں خرچ کرنے سے بچیں اور زندگی کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو یہ وقت دیا ہے، جو ایام دیے ہیں اور جو نوجوانی کی طاقت و قوت دی ہے، ان کو ہم دینی خدمات کے اندر، صحیح کاموں کے اندر، قوم و ملت کی خدمت کے اندر خرچ کریں۔ یہی ہمارے لیے سعادت کی چیز ہوگی اور یہی چیز ہمارے لیے دنیا آخرت کے اندر خیر و فلاح کا ذریعہ بنے گی۔ آج ہم اپنے مسلم نوجوانوں کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو بے شمار ایسے نوجوان ہمیں نظر آتے ہیں جن کو نہ دین کی کوئی فکر ہے، نہ دنیا کے اندر انہیں اپنی ترقی اور اپنے کاروبار اور اپنے روزگار سے کوئی سروکار ہے۔ وہ اس طریقے سے اپنی صبحوں کو، اپنے شاموں کو اس طریقے سے بسر کرتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ حالانکہ زندگی کا ایک نہج، ایک مقصد متعین کر کے آدمی اس منزل پر سفر کرے تو انشاءاللہ اس کے اندر زندگی کے کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی۔ اور جب آدمی اپنے وقت کو لایعنی بیکار چیزوں کے اندر گزارتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وقت تو گزر جائے گا لیکن گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، پھر بعد میں اسے پچھتانا ہی پڑے گا کہ میں نے اپنے اس وقت کو صحیح کام میں کیوں نہیں خرچ کیا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اوقات کی قدر کریں
اور ان کو جائز امور کے اندر، صحیح کاموں کے اندر خرچ کریں۔ یہ نہ ہو کہ بیکار بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کریں اور ایسے کام جس سے ہمارے دین دنیا کا کوئی نفع وابستہ نہ ہو، ایسے کام کرنا ایک مسلمان کے لیے مناسب نہیں۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ غفلت کے اندر ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے صحت، اور دوسری چیز کا آپ نے ذکر کیا فراغ یعنی فرصت۔ چنانچہ جب انسان کی صحت تندرستی ہوتی ہے تو اسے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جب بیماری ہوتی ہے اور کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس کو اپنی صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ جب دوا علاج کے اندر آدمی اپنے پیسوں کو خرچ کرتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ فلاں ہماری چیز کتنی عظیم ہے اور فلاں چیز ہمارے لیے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے فرصت کے جو لمحات ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے لیے، ہمارے معاشرے قدر کا ماحول نہیں ہے۔ فرصت کے اوقات کو ہم بیکار کاموں کے اندر خرچ کر دیتے ہیں اور بیٹھ کر کے ادھر ادھر فضولیات کے اندر، بیکار کی باتوں کے اندر، اور اسی طریقے سے دوسرے ایسے مشاغل کے اندر اپنے کاموں کو خرچ کر دیتے ہیں جس میں ہمارے لیے، نہ ہمارے گھر والوں کے لیے، نہ ہماری دنیا آخرت کے لیے کوئی نفع موجود نہیں ہوتا ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسے اعمال کو انجام دیں جو ہمارے معاشرے کے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ ہوں، اور جو ہمارے گھر کے افراد ہیں، خاندان کے افراد ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ان کے لیے بھی نتیجہ خیز ثابت ہوں۔ ایسے کام کرنے ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے تمام نوجوانوں سے بھی گزارش کی جاتی ہے، اور خاص طور سے گھر کے جو ذمہ دار ہیں، جو قوم ملت کے ذمہ دار افراد ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کو، خاص طور سے نئی نسل کو اصلاح کی طرف ان کی کوشش کریں کہ وہ دین سے وابستہ ہو کر کے زندگی گزاریں اور اپنے اوقات کو نیک کاموں کے اندر خرچ کریں، قوم ملت کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر ہو، اور اپنے مال دولت کی وہ قدر کریں، صحت تندرستی کی قدر کریں، زندگی کو غنیمت جانیں، کیونکہ زندگی دوبارہ ہمیں میسر ہونے والی نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس زندگی کو اللہ کی طاعت کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق